السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، ماہ ربیع الثانی اس ماہ کو نسبت ہے حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی ہی اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے دامن سے وابستہ رکھا اور آپ کے مریدین میں ہمارا شمار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان کے اوصاف جمیلہ کا بھی ذکر فرما رہا ہے، ان کے کمالات کا بھی ذکر فرما رہا ہے، ان کے ریاضات کا بھی ذکر فرما رہا ہے، ان کی عبادات کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اور ان کی جو خصوصیات ہے، ان کے اللہ نے جو مقامات کو مقرر فرمایا ہے، ان مقامات کا بھی اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ کہیں ارشاد ہوا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ نہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ ہی غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا۔ کہیں پر عباد الرحمن کا ذکر ہوا تو فرمایا: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن اللہ کے جو وہ بندے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے ہی نرم انداز میں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تواضع اور عز کے ساتھ چلتے ہیں۔ برادران عزیز، کہیں پر اپنی امت کو حضور پاک کے ذریعے سے حکم دلوایا اور فرمایا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے حبیب آپ سکھائیے ان کو کہ اپنے آپ کو یہ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اللہ کے ذکر میں صبح شام گزارتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، اور کبھی بھی ایسی نفوس قدسیہ اگر مل جائے تو ان سے روگردانی نہیں کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا۔ کہیں فرما دیا: کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا عبادات، ریاضات، معاملات، معاشرات، ہر لحاظ سے اپنے نیک بندوں کے اوصاف کو بیان فرمایا، اور دوسری طرف جو بندے عام بندے ہیں ان کو ذکر کیا، ان کو فرمایا کہ تم ایسے بنو، تم اچھے بنو، تم سچے بنو، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ان تمام آیات میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جہاں پر اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو سیدھے راستے کی دعا مانگو، صراط المستقیم کی دعا مانگو، وہ استقامت والا راستہ، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، اللہ کا قرب حاصل جس راستے سے ہو، اس راستے کی دعا مانگو۔ اور دوسری طرف اس راستے کی شرح فرماتے ہوئے، اس راستے کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا: صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں پر اپنا انعام فرمایا ہے، ان انعام یافتہ بندوں کا راستہ،
ان متقین کا راستہ، وہ صالحین کا راستہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلیں۔ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سب سے بہتر، سب سے زیادہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کوئی ہیں تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء اور اس کے بعد صالحین ہے۔ برادران عزیز، یہ 4 گروہ ہیں جن کا ذکر اللہ فرمایا اور بتا دیا کہ یہ وہ گروہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، اور ان سے منسلک ہونا، ان سے وابستہ رہنا اور ان کے راستے پر چلنا یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی راہ نجات ہے، یہی اللہ کی عنایات کا، اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ برادران عزیز، آج ہم جس ہستی کی سیرت پاک اور تعلیمات کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں وہ ذات غوث اعظم پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ جن کا لقب سید الاولیاء ہے، یعنی جن اولیاء کے راستے پر چلنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، جن سے وابستہ ہو کر جن کی صحبتوں میں بیٹھنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، وہ تمام اولیاء کے سردار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے اللہ نے کامل بنائی ہے۔ آپ کی عبادات انہی اعلیٰ معیار کی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری بہت اونچی، آپ کی ریاضات آپ نے جو فرمائے ہیں کہ سال ہا سال آپ نے جنگلات میں گزارے، اپنے رب کی یاد میں گزارے، بھوکا پیاسا رہ کر آپ نے اللہ کی عبادت فرمائی اور اللہ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز فرمایا۔ دوسری طرف ہم کرامات دیکھتے ہیں، کرامات اولیاء، جہاں تمام اولیاء کی کرامات ایک طرف ہوتی ہیں، پیران پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر کی کرامات تنہا اتنی اس سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ آپ کے کرامات بھی اتنے زیادہ روشن کہ آدمی کو اللہ کی طرف ایسے متوجہ فرماتے آپ کرامات کے ذریعے کہ آدمی کا ذہن، اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا۔ تو ہم نے کئی مرتبہ پیران پیر سرکار کی عبادات کے بارے میں بھی سنا، آپ کے ریاضات کے بارے میں بھی سنا، آپ کے جو علمی فن اور آپ کی علمی قابلیت جو تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا، اور آپ کی کرامات کا جو سلسلہ رہا اس کو بھی ہم نے سمجھا ہے۔ لیکن وہ چیز جو سب سے زیادہ ایک قادری اور ایک آپ کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے، جس کا آپ نے خوب اہتمام فرمایا ہے، وہ ہے آپ کے تعلیمات، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے جو ہمیں پیران پیر سرکار نے عطا فرمایا ہے، کہ اس زندگی کا سرمایہ کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، اللہ کا بندہ ہم کیسے بنیں، جو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے راستے پر چلو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، یہ ہمارے انعام یافتہ بندے ہیں، تو وہ طریقہ کیا ہے کہ ایک قادری کیسے ہو، پیران پیر کا غلام کیسے ہو، وہ تعلیمات آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور بہت سی کتب آپ نے لکھی ہیں اور اس میں تعلیمات کا خوب اہتمام فرمایا، جس میں سے ایک کتاب بہت اہم فتوح الغیب کے نام سے ہم کو ملتی ہے، اور پیران پیر سرکار نے اس کے اندر ایک مومن کیسے ہو، نجات کیسے حاصل ہو، نفس پر کیسے آدمی قابو پا سکے، تقوی کیسے اختیار کریں، ریاضت کیسے ہو، زہد کیسے ہو، وہ تمام چیزیں ایک کے بعد دیگر اپنے مریدین کے لیے خصوصیت کے ساتھ تالیف فرمائی۔ تو انشاءاللہ ہم اسی کتاب کے فیض کو لیتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ فتوح الغیب کے کچھ ہم تخصیصات اور اقتباسات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ پیران پیر سرکار اس کے اندر
تعلیمات کا ذکر فرماتے ہیں، اور جیسے ہم جانتے ہیں پیرانے پیر سرکار کا وہ معاملہ کہ جہاں آپ نے اپنے مریدین کو درس دیا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جو درس آج ہم کو حاصل کرنا ہے کہ ایک شخص پیرانے پیر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کچھ دن آپ کی صحبت میں گزارے اور بہت دور دراز سے آیا تھا، پھر واپس جانے لگا۔ جب واپس جانے لگا تو پیرانے پیر نے پوچھا کہ بھائی آئے کیوں تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ پیرانے پیر، میں نے آپ کے کرامات کا بڑا چرچا سنا تھا، آپ کی کرامات کی بہت زیادہ دھوم سنی تھی، تو میری خواہش تھی کہ میں آپ کے کچھ کرامات کو دیکھوں، آپ کے کچھ ایسے خرق عادت کوئی اعمال کو دیکھوں کہ میرا ذہن، میرا دل آپ کی جو وقار ہے اس پہ اور زیادہ جو ہے مجھے آپ سے محبت و تعلق ہو جائے، وہ آپ کی کرامت کو دیکھ کر میں اور اپنے آپ کو خوش اور مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ پیرانے پیر سرکار نے پھر بڑے ہی پیارے انداز میں پوچھا کہ کیا تم نے پھر میری کوئی کرامت دیکھی یا نہیں دیکھی؟ اس نے عرض کیا کہ پیرانے پیر، میں نے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی، کوئی ایسی بہت بڑی چیز جو میرے ذہن کو ہلا دے میں نہیں پایا، ایسی کوئی خصوصیت آپ کی نہیں پایا جو میرے لیے مشعل راہ بن جائے، میرے ایمان کی مضبوطی کی دلیل بن جائے، ایسی کوئی چیز میں نہیں پایا۔ تو اس پر پیرانے پیر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بابا تم میرے ساتھ اتنے دن رہے ہو، کیا کوئی ایک ایسا عمل دیکھا جو خلاف شرع ہو؟ کوئی ایسا کام دیکھا جو میں شریعت کے خلاف کیا ہے، قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ کو شریعت کا پابند پایا ہے، آپ تو شریعت کے پابند ہے۔ اس پر پیرانے پیر سرکار نے کہا اچھا کوئی ایسا کام، کوئی سنت مجھ سے چھوٹتی ہوئی دیکھی، خلاف سنت کام دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھا، آپ تو سنتوں کے پیکر ہیں، آپ کو میں ہمیشہ سنتوں کی پابندی کرتا ہوا پایا ہوں۔ تو یہاں پر پیرانے پیر نے فرمایا کہ سنو، بات یہ ہے کہ ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شریعت کا پابند رہے، ہمیشہ شریعت کا پابند رہے۔ پیرانے پیر سرکار نے یہاں سے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ کرامات کے ذریعے سے جو اس کا مقصد ہے، کرامت کا مقصد کیا ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو، اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے احکام کو مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مانے اور شریعت کا پابند ہو جائے۔ یہی مقصد کرامت کا ہے، اور پیرانے پیر سرکار نے کرامت کے ذریعے سے جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ یہ عطا فرمائی ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بہترین بات، سب سے مضبوط بات یہ ہو کہ وہ شریعت کا پابند ہو جائے۔ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ 24 گھنٹے وہ شریعت کی پابندی میں گزارے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ برادران عزیز، اسی سے پہلا سبق جو پیرانے پیر نے ہمیں سکھایا ہے فتوح الغیب کے اندر، وہ یہی ہے کہ مومن کے صفات کیا ہو۔ پہلا سبق کیا ہے کہ مومن کے صفات کیا ہیں، ایک مومن کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بنے، تو کامیابی کی دلیل ایمان، کامیابی کی دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر چلنا، اللہ کے احکام پر چلنا۔ تو اب مومن کامل کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، ہر ایک یہ فکر رکھتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو، میں ایک کامل مومن بنوں۔ جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں مضبوط سے مضبوط پڑھوں، میرا بچہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرے۔ جب تجارت کرتے ہیں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ بھئی تجارت کے ہر گر سے، ہر ایک فن سے میں بالکل اپنے آپ کو آراستہ کر لوں اور جتنا ہو سکا فائدہ کما سکوں، حلال طریقے سے خوب پیسہ کماؤں، تجارت کا کوئی فن مجھ سے نہ چھوٹے، میں بہترین تاجر بن جاؤں۔ اسی طرح نوکری کرتے ہیں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی کام کر رہا ہوں بڑی مضبوطی سے کروں اور بہترین امپلائی آف دی ایئر بن جاؤں، ایسا ہمارا خیال ہوتا ہے۔
تو جب یہ تمام خیالات ہوتے ہیں کہ ہم ایکسلنس چاہتے ہیں، ہم وہاں پر کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک سب سے بنیادی خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم کامل مومن بنیں، کیونکہ اللہ کے پاس کامیاب کرنے والی چیز ایمان ہے۔ جب تک ایمان نہیں کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا، کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا۔ تو اب کامل مومن کیسے بنیں؟ ہر شخص کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے، اور پیرانے پیر سرکار سب سے پہلا سبق یہی دے رہے ہیں کہ ہم کامل مومن کیسے بنیں۔ ایک آدمی، ایک انسان اللہ کی راہ پر گامزن ہو کر کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے، اس پر پیرانے پیر سرکار نے اس کے 3 وصف بیان کیے۔ 3 وصف بیان ہوئے، اور پہلا وصف جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے احکام کے پابند رہیں۔ ہر ایک بندہ، ایک مومن کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا پابند رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو حکم دیا ہے ان احکام کے ہم مطیع اور فرما بردار رہیں اور اس کے پابند رہیں۔ برادران عزیز، جب ہم اللہ کے احکام کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابجائی اور اس کی اطاعت و گزاری کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، ہمارے ذہن میں روزہ آتا ہے، ہمارے ذہن میں زکوٰۃ آتی ہے، ہمارے ذہن میں حج کی فرضیت آتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو احکام دیے ہیں نا، اس کے اندر نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، یہ ایک حصہ ہے۔ اس سے ہٹ کے جیسے ہم حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی ہے جو اللہ ہی نے مقرر فرمائے ہیں، کہ جس کے اندر والدین کی اطاعت بھی ہے، جس کے اندر اولاد کی تربیت بھی ہے، جس کے اندر گھر والوں کا حقوق بھی ہے، جس کے اندر پڑوسی کے حقوق بھی ہیں، جس کے اندر ہمارے جو ملنے جھلنے والے اپنے اور پرائے، اپنے دین اسلام سے وابستہ لوگ یا پھر دین اسلام کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان سے اپنے تعلقات، یہ تمام کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور ان تمام حقوق میں سب سے زیادہ مخلوق میں کسی کا حق ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کا تعلق کیسے ہو، وہ حق ہے۔ آج ہم اس میں ناکام نظر آتے ہیں، آج ہماری عبادات بھی کمزور ہے، آج ہمارے جو حقوق اللہ کی ادائیگی ہے وہ بھی کمزور ہے، نمازیں بھی کمزور ہے، روزے بھی کمزور ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمارے پاس پابندی نہیں، حج کی فرضیت ہونے کے بعد بھی جانے میں پابندی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز پیرانے پیر سرکار جو مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر تم کو مومن بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والا بننا ہے، پکا ایمان والا بننا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہونا ہوگا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے احکام کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی۔ جب تک وہ نہیں کرو گے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایمان والا ہوں، میرا ایمان کامل ہے، میں مومن ہوں۔ مومن ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے پابند ہوں، کیونکہ یہ تقاضے ایمان ہے کہ جب ہم نے رب کو رب العالمین جانا، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانا، اور یہ بات کی گواہی ہم نے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کی پرستش نہیں کرتے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر اس کے جیسے ہم نے زبان سے اس کا اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی، تو پھر ہمارا عمل
ہماری صبح و شام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا اس بات کی گواہی دے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن جہاں مسجد کے احکام، نماز کے احکام اللہ نے ہم کو بتائے ہیں، وہیں پر معاشرے میں رہنے کے احکام بھی اللہ نے ہمیں سمجھائے ہیں، حضور پاک نے ہمیں سمجھائے ہیں، تجارت کا نظام بھی اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، حضور پاک نے حلال و حرام کی تمیز ہمیں بتائی ہے کہ جب ایک آدمی عبادت کی طرف توجہ دیتا ہے اور معاملات میں کمزور ہوتا ہے، حقوق العباد میں کمزور ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کمزور ہوتا ہے، تو پھر وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیرانے پیر سرکار نے پہلی صفت جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں، یعنی جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کو ہم پابندی سے کریں۔ اب یہ سوال ہر ایک بندے کو، ہر ایک ایمان والے کو اپنے سے پوچھنا ہے کہ پیرانے پیر نے تو فرما دیا، ہر ایک قادری کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ پیرانے پیر نے تو فرما دیا کہ مومن کی علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ اب کیا ہم اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری صبح اللہ کے حکم کے ساتھ ہو رہی ہے یا اس کی نافرمانی کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کہ جب ہم نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو ہماری نماز جو فجر فرض ہے ہم ادا کر رہے ہیں، یا پھر جب نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کا حکم ہم سے چھوٹ کر ہم خضا کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنی صبح کر رہے ہیں؟ ہم کو پوچھنا ہوگا۔ جب سوتے ہیں تو اپنے آپ کو پوچھنا ہوگا کہ جب ہم نیند میں جا رہے ہیں تو دن بھر ہم نے کتنے ایسے کام کیے جو اللہ کے حکم کے موافق تھا، اللہ کے حکم کے بالکل جیسے اللہ نے حکم دیا اس کے برابر تھا، یا پھر ہم نے کئی ایسے کام کیے جو اللہ کی نافرمانی میں کیے، جو اللہ نے جس کے کرنے کا ہم کو روکا تھا، جس کے کرنے سے ہم کو روکا تھا، ایسے کام ہم سے ہوئے۔ یہ ایک مومن کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے احکام کی اطاعت و پابندی کرنا۔ برادران عزیز، اس کے لیے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ اس کے لیے احکام کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں، کون سے چیزیں، کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کا حکم اللہ نے ہم کو دیا۔ وہ چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے، اگر ہمارے بچے، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو بیٹے ہیں، اگر ہماری اولاد ہے پڑھے گی نہیں، یا پھر صرف انگلش تعلیم پڑھے گی، میتھس پڑھے گی، سائنس پڑھے گی، سوشل پڑھے گی، فزکس پڑھے گی، بایولوجی پڑھے گی، لیکن قرآن نہیں پڑھے گی، حدیث نہیں پڑھیں گے، فقہ شریعت کے مسائل نہیں پڑھیں گے، تو پھر وہ اللہ کے احکام کو کیسے جانیں گے؟ کہ دنیا کے معاملات تو معلوم ہو گئے، معاشرت کیسی چلتی ہے معلوم ہو گئی، اکانومی کیسے بڑھتی ہے، پروفٹ اینڈ لاس کیا ہے، یہ تو معلوم ہو رہا ہے، لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، ہماری اولاد کو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ اہمیت دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہم دینی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، تفسیر کی تعلیم ہے، اصول حدیث کی تعلیم ہے، فقہ، مسائل فقہ، شریعت کے مسائل کی تعلیم ہے، کہ جس کا جاننا ہر ایک پر ضروری ہے، کیونکہ ان کے جانے بغیر ان پر عمل کرنا مشکل ہے، ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ کے احکام پر عمل کیسے کریں گے اگر ان کو جانیں گے نہیں؟ اگر کسی بندے کو معلوم نہ ہو کہ پروردگار چاہتا کیا ہے، پروردگار حکم کس چیز کا دے رہا ہے، نماز پڑھتے کیسے ہیں، نماز کامل کیسے ہوتی ہے، نماز ناقص کیسے ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی کب ہے، نماز برابر کب ہوتی ہے، نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، یا پھر تکرار نماز کب واجب ہوتی ہے، تو پھر اس کو ہمیں جب جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو میری یہ خواہش ہے کہ پیرانے پیر سرکار نے جو حکم دیا، اس حکم میں ایک اور حکم وہاں پر چھپا ہوا پنہا ہے، وہ یہ ہے
کہ جب آپ احکام الہی کی پابندی ضروری ہے، اس سے پہلے احکام الہی کا علم ضروری ہے، قرآن کا علم ضروری ہے، حدیث کا علم ضروری ہے، جو بنیادی فرائض کا علم ہے وہ فرائض کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر ضروری اور فرض ہے۔ برادران عزیز، تو پہلی صفت جو پیران پیر سرکار نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کامل مومن تبھی بنتا ہے جب وہ اللہ کے احکام کا اطاعت گزار فرما بردار ہوتا ہے، کسی حال میں ہو، تھکا ہو، بیمار ہو، کسی حال میں ہو۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی۔ دوسری صفت پیران پیر سرکار نے فرمائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک طرف احکام کا یعنی کرنے کا حکم دیا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو دوسری طرف اللہ نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جس کو نہیں کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منہی عنہ، کہ جس سے روکا گیا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہم کو دوسرا صفت پیران پیر جو فرماتے ہیں، دوسری صفت کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اسی کو آسان یا پھر اسی کو ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو اسے کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام اعمال سے بچنا جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، ان تمام اعمال کو چھوڑ دینا جسے اللہ نے نہیں کرنے کا حکم دیا، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے غیبت کرنا، جیسے چغلی کرنا، جیسے زنا کرنا، جیسے تمام جتنے چوری کرنا، یہ تمام گناہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا، جن کا ذکر احادیث کریمہ میں بھی آیا۔ وہ تمام گناہوں سے بچنا تبھی مومن ہوگا۔ نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کروں گا اور میں ایمان والا رہوں گا، کسی کے ذہن میں آج ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں جنت ملے گی، ایسا نہیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے تو جنت کے مستحق ہوں گے، اور اگر اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہوگی، اللہ جن اعمال سے ناراض ہوتا ہے، جن اعمال کو پسند نہیں کرتا، ان اعمال میں اپنے آپ کو مبتلا کریں گے، ان اعمال میں اپنے آپ کو ملوث کریں گے، ان اعمال کا ارتکاب کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہم کو معاف کرنے والا ہے، تو وہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن کب کہ غلطی سے گناہ ہو جائے، لیکن جرأت کے ساتھ جانتے بوجھتے معلوم رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت پہ غیبت ہے اور چوری پر چوری، ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، حضور پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے اور ان تمام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کے بعد یہ توقع کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، تو پھر اللہ نے کہہ دیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو رتی برابر بھی بھلائی کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اس کے اعمال، اس کے جزا کو وہ یوم قیامت دیکھے گا، اور اسی طرح جو رتی برابر بھی گناہ اور برائی کرے گا تو پھر اس کا حساب و کتاب بھی وہ دیکھے گا۔ اللہ نے فرما دیا، یقیناً پروردگار عالم غفور و رحیم ہے، لیکن بندہ جانتے بوجھتے اگر اس کے ناراضگی کے اسباب کو اختیار کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے عذاب کو کھینچ رہا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہم کو چھوڑا ہوا ہے کہ تم توبہ کر لو میں چھوڑ دوں گا، لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر ہم سزا کے مستحق ہوں گے۔ برادران عزیز، پیران پیر نے اسی لیے فرما دیا کہ ایک طرف جہاں بندہ مومن تب کامل مومن ہوگا جب وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرے گا، تو دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ جو اللہ نے جن اعمال سے منع کیا ہے ان اعمال سے بچنا، ان اعمال سے بچے رہنا، ان گناہوں سے بچے رہنا، ان گناہوں سے حتی الامکان دور رہنا، تب وہ مومن کامل ہوگا۔ اور تیسری چیز جو پیران پیر سرکار ہمیں سمجھاتے ہیں
مومن کی صفت ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیسری چیز اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، کہ جو آپ کی تقدیر ہے، جو اللہ نے آپ کی تقدیر لکھی ہے اس پر راضی رہنا، وہاں پر سر تسلیم کو خم کرنا، وہاں پر شکوہ شکایت نہیں ہونا، کہ آدمی ہمیشہ شکر گزار ہونا، صابر ہونا، یہ چیز ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے ایک کو نوازا ہے مجھے نہیں دے رہا ہے، یہ شکوہ شکایت، یہ ناشکری نہیں ہو، بلکہ حدیث پاک کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جینے کا اور لوگوں کو دیکھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا چاہتے ہو، تو اپنے سے کم تر والوں کو دیکھو کہ اللہ نے تم کو کتنوں سے بہتر رکھا، دنیا میں تم کو کتنوں سے اچھا رکھا کہ تم کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، الحمدللہ صحت سے ہو، عافیت سے ہو، گھر پر چھت ہے، سر پر چھت ہے، گھر ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، والدین ہے، اولاد ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اچھے رشتہ دار ہیں، تمہیں اللہ نے کیا کیا نعمت عطا فرمائی ہے، کہ دنیا میں دیکھو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو کہ مجھ سے کمتر کتنے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھاتے، کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہے، کتنے ایسے ہیں جو اپنے پیروں پر چل نہیں پاتے، کتنے ایسے ہیں جو بول نہیں پاتے، کتنے ایسے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے، کتنے ایسے ہیں جو ہاتھوں سے معذور ہے لیکن جی رہے ہیں، شکر گزار ہے، ارے اللہ نے ان سے بہتر مجھے رکھا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ برادران عزیز، دنیا میں دیکھو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو، بندہ شکر گزار بنے گا، اور دین میں دیکھو تو اپنے سے بڑھ کر کو دیکھو، دین کے معاملات میں دیکھو، عبادات میں دیکھو، ریاضات میں دیکھو، قرآن کے پڑھنے میں دیکھو، ذکر کے کرنے میں دیکھو، صدقہ خیرات کے آگے بڑھ کر لوگوں کو عطا کرنے میں دیکھو، تو اپنے سے بہتر کو دیکھو، کہ جب کبھی تم کو یہ خیال آئے ارے میں نے اتنے پیسے خیرات کر دیے ہیں، جب کبھی یہ خیال آئے کہ آج میں نے نماز فجر باجماعت عطا کی ہے، جب کبھی یہ خیال آئے کہ میں کتنے زیادہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو پھر اپنے سے بہتر کو دیکھو کہ مجھ سے ایسے بھی بندے اللہ کے ہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں جو پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں جو میں جتنے عطا کرتا ہوں، جتنی خیرات کرتا ہوں اس سے زیادہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ جب خیال ہو جائے کہ دنیا میں دیکھو تو اپنے سے کمتر کو اور اللہ کے شکر گزار بنو، اور دین میں دیکھو تو اپنے سے بڑھ کر کو، اور اس راستے میں دین کے اندر اور کوشش کرو، اللہ کی راہ میں اور کوشش کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے پیرانے پیر سرکار نے 3 صفات ایسے بیان کیے ہیں جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایک، اللہ کے احکام کی پابندی، چاہے کسی حال میں ہو، بندہ کسی حال میں ہو، اس کے پاس سب سے زیادہ اہم چیز کوئی ہو تو اللہ کا حکم ہو، بندوں کے حکم سے بڑھ کر اللہ کا، اس کے رسول پاک کا حکم۔ دوسری، جن جن اعمال سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچے رہنا، ہر ایک گناہ سے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے تنہائی میں ہو چاہے اجتماع میں ہو، کنی حال میں ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور تیسری چیز، اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا، ہمیشہ اس کی شکر گزاری میں رہنا، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے رہنا۔ جب یہ 3 صفات کسی کے اندر پائی جائے گی تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ تو آج ہم بحیثیت قادری کے، آج ہم پیرانے پیر کے غلام ہونے کی حیثیت سے، اور ہم جب یہ تعلیمات کو سنتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو اپنے اندر جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان 3 اوصاف میں سے ہمارے پاس کتنے وصف ہے، ہم سے کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یا پھر کتنے ایسے کام چھوٹ رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، یا پھر کبھی زبان سے شکوہ شکایت نکل جاتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں پر، تو پھر ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم پھر اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔